مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، پہلے رہتے تھے یہ لوگ کورنگی میں، اور پھر اب یہ لوگ ملیر شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو اب ملیر کے اندر اب وہاں پر یہ صرف بہن اور شوہر اور ان کے بچے جو ہیں وہ چھوٹے وہ لوگ رہتے تھے۔ تو اب گھر والے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بہن اکیلی کیسے رہیں گے، ان کو اگر اپنی ماں کے گھر پہ لے آئیں اور یہیں پر یہ عدت گزاریں پوری، اور جنازہ بھی ہم یہیں سے اٹھا لیں۔ تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ نہیں، بالکل اچانک سوال ہے، یعنی جنازہ بھی ابھی اٹھا لیں، مطلب جنازہ نہیں ہوا۔ دیکھیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں سے میت اٹھے گی وہاں عورت عدت کرے گزارے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ عدت کا حکم یہ ہے کہ جہاں موت سے پہلے، انتقال سے پہلے بیوی شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی، جو شوہر نے اس کو سکنا دیا ہوا تھا، رہنے کی جگہ دی ہوئی تھی، اسی جگہ پر اس نے عدت گزارنا ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بہنوئی جو ہے جن کا انتقال ہوا، ان کو اگر آپ کورنگی والے گھر پر ان کی جو ہے وہ میت کو اٹھاتے ہیں، یا آپ اپنے گھر سے میت کو اٹھاتے ہیں، تو آپ کی جو بہن ہے ان کا آپ کے گھر پر عدت گزارنا یہ درست ہو جائے، ایسا نہیں۔ بلکہ انہوں نے وہی ملیر کا گھر جہاں پر وہ انتقال سے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی، وہیں انہوں نے عدت گزارنی ہے۔ نمبر ایک بات یہ۔ نمبر دو یہ کہ اگر وہاں پر ان کی معاملہ ایسا ہے کہ ڈر لگتا ہے، خوف ہے وہاں پر، یا کوئی کھانا وغیرہ پہنچانے والا نہیں ہے، بچے بہت زیادہ چھوٹے ہیں، تو اس صورت میں جو رشتہ دار ہیں، جو محرم ہیں، جیسے بھائی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کے گھر میں جائیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بہن کو ادھر لے کر آئیں، بلکہ یہ عدت کرنے تک وہاں چلے جائیں، تاکہ قرآنی حکم پر عمل ہوتے ہوئے عدت بھی پوری ہو، اور جو ہے وہ بھائی جو ہے وہ اس کا صلہ رحمی کا معاملہ بھی پورا ہو۔ یہ اجازت نہیں ہے کہ بہن کو اس طرف لے کر آیا جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ آپ کے بہنوئی کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ تمام کو اللہ پاک صبر پر اجر عطا فرمائے۔ باقی مزید تفصیل کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کر لیں کہ کیا کنڈیشن ہے، تو پھر اس کو سن کر، کیونکہ ابھی تو اگر واقعی جو کنڈیشن ہے، آپ جس انداز میں سوال کر رہے ہیں، اس تو ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ ابھی جنازہ ہوا نہیں ہے، تو آپ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ یہ تجہیز کے معاملات کریں، پھر اس کے بعد بھلے آپ دارالفتہ اہل سنت میں تشریف لیں۔ تو چونکہ کراچی کے اندر ہی ہیں تو پرابلم نہیں ہے، بہت سارے ہمارے دارالفتہ ہیں، اس میں سے آپ کسی بھی دارالفتہ کے اندر تشریف لے آئیں، آپ کی پوری ڈیٹیل سن کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل کے ساتھ آپ کو جواب دے دیا جائے۔ اور عموماً جو واضح ترین حکم جو یہ صورتحال ہے تو وہ تو ہم نے عرض کر دی ہے، جی بالکل۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی ضرورتیں یوں ہوتی ہیں کہ یہ اکیلے رہنا ہے، یا یہ گھر کا فرق ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا ہاں 2-4 گلیوں کا فرق ہوتا ہے، زیادہ نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم یہیں آنا چاہیں۔ بعض کیا واقعی ہو سکتا ہے کچھ ایسے آزار بھی ہوں، کچھ مکان کرائے کے یا کچھ دیگر ایسے پرابلم بھی ہو جاتے ہیں، تو لیکن عام طور پہ یہ یاد رکھنا چاہیے عدت کا یہ معاملہ محض اپنی خواہشات پہ نہیں، یا محض آسائش کا نام نہیں ہے۔ اور مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز سے یہی کہا کہ کوشش کریں، یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ اچھا، اس میں جو تعاون کریں خواتین، بعض اوقات بیوہ کی بہنیں، ماں، تو ان کو بھی اس سے اجر ملے گا، اجر بھی ملے گا، اور بعض صورتوں میں جو مرد ہوتے ہیں ان پر لازم بھی ہوتا ہے، لازم بھی ہوتا ہے تعاون کرنا ہے ان کے ساتھ۔